السلام علیکم۔ ایس ایم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم لندن ڈائری، جس کے کالم نگار ہے فہیم اختر لندن، برطانیہ۔ ہر اتوار کے دن یہ اخبار مشرق میں شائع ہوا کرتا ہے اور میں اتوار کے دن ہی پڑھتا ہوں، لیکن تھوڑی مجبوری ہے وقت کی وجہ سے اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے ایک دن کے بعد یعنی کہ سوموار کو حاضر ہوا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں۔ عنوان انہوں نے دیا ہے برطانیہ میں رمضان فیسٹیول اور اوپن افطار۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے چاہنے والوں نے ہم سے ہمیشہ اصرار کیا کہ میں لندن میں رمضان کی صورتحال پر کوئی کالم لکھوں۔ موقع کی غنیمت کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم آپ کو لندن میں رمضان ٹینٹ پروجیکٹ اور رمضان فیسٹیول کی تفصیل بتاؤں۔ رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کا سالانہ رمضان فیسٹیول دنیا کا سب سے بڑا اور منفرد سالانہ فیسٹیول ہے جو رمضان اور اسلامی فن و ثقافت تاریخ ورثے کو منانے والا اپنی نوعیت کا ایک منفرد فیسٹیول ہے۔ فیسٹیول میں اوپن افطار اور دیگر سرگرمیاں شامل ہیں، جس کا آغاز سالانہ ویلکم رمضان کانفرنس سے ہوتا ہے، جو اتوار 3 مارچ کو برطانیہ کے رائل انسٹیٹیوشن میں ہوا۔ رمضان فیسٹیول 2024 کا تھیم وراثت، ماضی، حال اور مستقبل ہے، جو اسلام کے بھرپور ثقافتی ورثے اور معاشرے پر اس کے پائیدار اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھیم مکالمے اور کمیونٹی کی مصروفیت کے ذریعہ مستقبل کی تشکیل کرتے ہوئے تاریخ کے تحفظ کی اہمیت کو دریافت کرتا ہے۔ اوپن افطار 2024 کو رمضان کے مقدس مہینے کے لیے اب تک کے سب سے وسیع پروگرام کا اعلان کرنے پر فخر ہے۔ پہلی بار اوپن افطار برطانیہ کے 4 آبائی ممالک انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں کمیونٹیز کو اکٹھا کر رہی۔ اوپن افطار 2024 میں لندن اور دارالحکومت سے باہر منعقد ہونے والی تقریبات کے درمیان نظر آئے گی، جو شمولیت اور رسائی کے لیے پہل کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس سال اوپن افطار پروگرام پہلے سے کہیں زیادہ 10 سے زائد شہروں کا رخ کرے گی، جن میں برمنگھم، بیلفاسٹ، بلیک برن، برامپٹن، کیمبرج، کارڈف، ڈنڈی، مانچسٹر، نیوکاسل، شیلینڈ، ویسٹ بروموچ، ونڈزر اور لندن کے نام اہم ہیں۔ اس سال اوپن افطار کھیلوں کے میدانوں میں کم از کم 9 ایونٹس ہوں گے، جن میں 8 فٹ بال اسٹیڈیم اور 1 رگبی میدان شامل ہیں۔ اوپن افطار کی بڑھتی ہوئی رسائی کے ثبوت میں کئی مقامات پہلی بار ان تقریبات کی میزبانی کریں گے،
جن میں مانچسٹر سٹی ایف سی، برینٹ فورڈ ایف سی، ٹینٹ ماڈرن، بلیک برن روورز ایف سی، اے ایف سی ویملڈن، ویسٹ براؤنوچ ایف سی، ونڈرز کاسل، کیو گارڈنز، کارڈف اسٹیڈیم، دی اینڈ اے ڈنڈی اور بیلناسٹ میں سٹی ہال اہم ہیں۔ آخر میں اوپن افطار اس سال اپنے فائنل ایونٹ کے لیے معروف ٹریفلگر اسکوائر پر واپس آئے گا، جہاں ہزاروں لوگ افطار کریں گے۔ رمضان ٹینٹ پر پروجیکٹ ایک ملٹی ایوارڈ یافتہ چیریٹی ادارہ ہے جو 2013 میں قائم کیا گیا تھا، جس کا مقصد کمیونٹیز کو اکٹھا کرنا ہے اور مختلف اقدامات کے ذریعے رمضان کے جذبے اور مقاصد کو پھیلانا ہے۔ ٹینٹ پروجیکٹ کا کہنا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا بنانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں جہاں ہر کوئی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہمارا جذبہ بات چیت، باہمی افہام، متفقین اور تعلق کا احساس پیدا کرنے میں ہے۔ ہم تمام مذاہب کے افراد کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اوپن افطار زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کرتی ہے اور تمام مذاہب کے برادریوں کو اکٹھا کرتی ہے، جس میں مہمان مقررین، وی آئی پی، سیاستدانوں کے علاوہ عام لوگوں کی بھاری تعداد شرکت کرتی۔ اس دوران لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا موقع ملتا ہے اور غیر مسلمانوں کے ساتھ رمضان اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ 2013 میں لندن کی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز SOAS یونیورسٹی کے طلباء کا ایک گروپ بین الاقوامی طلباء کو افطار کے لیے مدعو کرنے کے لیے اکٹھا ہوا، جو اپنے ملک سے ہزاروں میل دور اکیلے رہتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور افطار کا انتظام اب ہزاروں کی تعداد میں اوپن افطار کی صورت میں مختلف شہروں میں ہونے لگا۔ اب تک اوپن افطار نے ویمبلے اسٹیڈیم، ویسٹ منسٹر ایبی، ریجنٹ پارک، کڈس نگنم میموریل گارڈنز، ٹریفلگر اسکوائر، برٹش لائبریری سمیت کئی اہم مقامات پر ہزاروں مسلم اور غیر مسلموں کو افطار کرا رہا ہے، جو کہ ایک قابل ستائش بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اوپن افطار نے پچھلی دہائی کے دوران اپنے تمام پروگراموں کے دوران تمام مذہبی پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جوڑا اور ان کو یکجا کیا، اور اوپن افطار کے ذریعے ہم آہنگی کی ایک بے مثال پلیٹ فارم مہیا کرایا ہے۔ اس عمل کے ذریعے اسلام اور رمضان کے بارے میں تاثرات کو مثبت طور پر تبدیل کرنے اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کامیاب رہے ہیں۔ اوپن افطار میں شرکت کرنے والے 50% سے زیادہ مہمانوں نے اتفاق کیا کہ رمضان کے بارے میں ان کے علم میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ 80% لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کے لیے مختلف کمیونٹیز سے
ملنے کے لیے کوئی معقول جگہ نہیں ہے تو وہیں 50% سے زیادہ مہمانوں کا کہنا ہے کہ اوپن افطار نے انہیں مسلمانوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا ہے جو انہیں کہیں اور نہیں ملتا۔ رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کے بانی اور CEO عمر صلاح نے کہا، ایک دہائی سے زائد عرصے سے رمضان ٹینٹ پروجیکٹ نے اپنے سالانہ رمضان فیسٹیول اور فلیگ شپ اقدام اوپن افطار کے ذریعے تمام پس منظر سے تعلق رکھنے والے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جوڑا ہے۔ اس سال کی تھیم وراثت، ماضی، حال اور مستقبل کا مقصد برطانیہ میں ہمارے مشترکہ ثقافتی ورثے کی گہری سمجھ اور تعریف کو پورا کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ امیر اسلامی ثقافت، روایت اور ورثے کی علامت ہے، جسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ خود کی عکاسی، روحانی رزق اور ذہن سازی کے سفر کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمیں اس بابرکت مہینے کو منانے اور اپنا رمضان فیسٹیول اور تاریخی اوپن افطار تقریبات کا سلسلہ پیش کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، جس میں مسلم دنیا نے صدیوں سے برطانوی ثقافت اور طرز زندگی میں نمایاں شراکت اور وراثت کو اجاگر کیا، جو ہمارے معاشروں اور برادریوں کے باہمی ربط کو مضبوط کرتا ہے۔ برطانیہ میں اوپن افطار رمضان ٹینٹ پروجیکٹ کا سب سے بڑا اقدام ہے اور یہ رمضان میں برطانیہ کا سب سے بڑا کمیونٹی ایونٹ ہے۔ اوپن افطار زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کرتی ہے اور یہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک کھلی دعوت ہے، جس میں کوئی بھی کمیونٹی ہم آہنگی، تعلق، دل و دماغ کو سکون فراہم کرنے اور اجنبیوں کو دوست بنانے کے لیے ایک عمدہ اور بے مثال قدم ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ برطانیہ کی رمضان فیسٹیول کی مثال دنیا بھر میں قائم ہو، جس سے محبت اور بھائی چارگی کا پیغام پھیلتا رہے اور غلط فہمیاں دور ہو۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں سن رہے تھے اپنا پسندیدہ کالم، جی ہاں، لندن ڈائری، جس کے کالم نگار ہیں دنیا کے مشہور کالم نگار جناب فہیم اختر لندن، برطانیہ، جو 11 سال سے لگاتار آپ کے لیے ایک اچھی سے اچھی مضمون پیش کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں، تاکہ کچھ ادبی اور کچھ غیر ادبی، کچھ فلمی، کچھ غیر فلمی اور کچھ روزانہ کی زندگی کے تعلقات سے اور کچھ ایسے سفر کے بارے میں، ایسے علاقوں کے بارے میں جہاں سے وہ گزرتے ہیں، اس علاقے کو آپ تک پیش کرنے میں جس طرح سے انہوں نے اپنے قلم کو جنبش دی ہے اور جس طرح سے ان تصورات کو آپ کے سامنے، ان تصویروں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے اور اس لیے ایک بہت ہی مزیدار کالم ہے اور آپ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں اس کالم کا۔ تو کیسا لگا آج کا یہ کالم؟ یہ بھی ایک نیا موضوع ہے جو ابھی تک آپ کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اگلے اتوار کو ہوگی ملاقات آپ کے پسندیدہ کالم لندن ڈائری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔